اسرائیلی فوج کا ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات حملے کا مرکزی ہدف علی لاریجانی تھے۔ ایرانی میڈیا نے علی لاریجانی کا ہاتھ سے لکھا گیا پیغام جاری کر دیا۔ پیغام ایرانی بحریہ کے شہداء کے نام لکھا گیا۔ لکھا کہ بحریہ کے بہادر مجاہدین کی شہادت ظالم قوتوں کے خلاف قربانیوں کا حصہ ہے۔ ان کی یاد ہمیشہ ایرانی قوم کے دل میں زندہ رہے گی۔ اقوام متحدہ ایران پر حملے کی بلا امتیاز مذمت کرے۔ اقوام متحدہ منشور کے تحت جارحیت کرنے والوں کو جواب دہ ٹھہرائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انٹونیو گوتریس کو ٹیلی فون۔ کہا کہ جن ممالک کو امن و سلامتی سے متعلق تحفظات ہیں انہیں ایران کے خلاف جارحیت کی مذمت کرنی چاہیے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال کو ایران پر مسلط کی گئی جنگ سے الگ نہیں رکھا جا سکتا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، شہری اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں بجلی گھر اور عراق شہر میں رہائشی عمارتوں پر بمباری، 5 ایرانی شہری شہید اور 7 زخمی ہو گئے۔ تہران میں ہلال احمر کا دفتر بھی حملوں کی زد میں آ گیا۔ کلینک اور امدادی کیمپ کو نقصان پہنچا۔ ایران میں جنگ کے دوران شہید ہونے والوں کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی۔ اب تک 30 لاکھ کے قریب افراد بے گھر ہوئے۔ صہیونی فوج کی لبنان میں بھی وحشیانہ کارروائیاں، مزید 10 افراد شہید۔ 24 گھنٹے کے دوران شہادتوں کی تعداد 36 تک پہنچ گئی۔ مجموعی تعداد 886 تک جا پہنچی۔ آپریشن وعدہ صادق کی 57ویں لہر، ایران کے اسرائیل میں اہداف پر تاک تاک کر نشانے، تل ابیب، یروشلم اور دیگر علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے، کئی عمارتیں ملیا میٹ، متعدد اسرائیلی زخمی، خطے میں امریکی فوجی اڈوں اور اہداف پر بھی حملے۔ عراقی دارالحکومت ایک بار پھر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ امریکی سفارت خانے اور دیگر عمارتوں پر ڈرونز حملوں میں 4 افراد ہلاک۔ قطر میں العدید ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون داغے گئے۔ سعودی عرب کا مشرقی صوبے میں 21 ڈرونز حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ متحدہ عرب امارات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اماراتی دفاعی نظام نے کئی میزائل اور ڈرونز تباہ کر دیے۔ ابوظہبی کے شاہ گیس فیلڈ میں ڈرون حملے سے آگ لگ گئی۔ بنی یاس میں میزائل کا ملبہ گرنے سے پاکستانی شخص جاں بحق ہوا۔ امریکہ نے ایران میں اسکول پر حملہ کر کے عالمی قانون کی خلاف ورزی کی۔ امنسٹی انٹرنیشنل کی مناب میں اسکول پر بمباری کی مذمت۔ کہا کہ دلخراش بات ہے کہ بچوں سے بھرے کلاس رومز قتل گاہ بن گئے۔ اگر اسکول کی معلومات نہیں تھیں تو یہ بڑی انٹیلیجنس ناکامی ہے۔ تنظیم نے مطالبہ کیا کہ اسکول حملے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے امریکہ کے ساتھ امن کی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ ایران کو یہ تجاویز 2 ثالث ممالک کی جانب سے بھیجی گئی تھیں۔ فی الحال امن کا وقت نہیں ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کو پہلے شکست دیں گے اور تاوان وصول کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قازقستان کے صدر سے رابطہ، کامیاب آئینی ریفرنڈم پر مبارکباد۔ کہا زبردست ٹرن آؤٹ اور حمایت عوامی اعتماد کی عکاسی ہے۔ وزیر اعظم نے قازق صدر کی دورے کی دعوت قبول کر لی۔ علاقائی پیش رفت اور افغان صورتحال پر تبادلہ خیال، امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے مشترکہ کاوشوں کا عزم دہرایا۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا ضروریات کے مطابق مناسب ذخیرہ موجود، پیٹرولیم درآمدات مزید بہتر بنائی جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری پر عمل درآمد جاری رکھنے کی ہدایت۔ کفایت شعاری مہم سے متعلق اقدامات کا جائزہ۔ شرکاء کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو تمام اقدامات پر عمل درآمد کی نگرانی رپورٹ پیش کرے گی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی چین کو بہتر بنانے کے لیے وزیر پیٹرولیم مزید متحرک ہوں۔ حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں۔ اور کابل میں اسپتال کو نشانہ بنانے کا افغان دعویٰ بے بنیاد اور من گھڑت قرار۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق گزشتہ رات دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ افغان حکومت کے جھوٹے دعوے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش ہیں۔ جس امید اسپتال کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا وہ کیمپ فینکس سے کئی کلومیٹر دور ہے۔ کیمپ فینکس دہشت گردوں کے اسلحہ، گولہ بارود اور عسکری ساز و سامان کا ذخیرہ اندوزی کا مقام ہے۔
تصاویر میں بھی اصل اسپتال کی قصیر المنزلہ عمارت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ نشانہ بنائے گئے دہشت گرد انفراسٹرکچر کی ساخت مختلف ہے۔